الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو شعبان کے ماہ میں جاری ہیں، ناظرین اس سلسلے میں آج بہت اہم موضوع جو کہ امام مہدی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہم اور شب برات اس کے حوالے سے ہم نے معروف دانشور، مقرر اور محقق جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کو دعوت دی ہے کہ قبلہ اس موضوع پہ ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور اپنے نکات کا علمی احاطہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ایک بند امام مہدی آخر الزماں کے حوالے سے منقبت کا پیش خدمت ہے کہ قائم ہے یہ زمین و زماں کس کے فیض سے، قائم ہے یہ زمین و زماں کس کے فیض سے، آباد ہے خدا کا جہاں کس کے فیض سے، جاری ہے امر کون و مکاں کس کے فیض سے، ہر لحظہ موج کن ہے رواں کس کے فیض سے، اور حاوی ہے وقت کے، حاوی ہے کون وقت کے ہر انقلاب پر، صدیاں درود پڑھتی ہیں کس کے شباب پر۔ سبحان اللہ۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب جس نے ظہور مہدی کے سلسلے میں تبریک پیش ہے اور آپ کی خدمت میں سوالات کا ایک سلسلہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے امام مہدی کی ولادت ہوئی، اس وقت کے حالات ایک دوبارہ کشمکش کی صورتحال ہو گئی تھی، خلافت کے سلسلے کی جنگیں، یہ سب چل رہا تھا معاملہ۔ امام حسن عسکری کے ہاں جو ولادت ہوئی تو امام کو کس سن و سال میں امامت ملی، اور جب امام کی ولادت ہوئی تو کون بادشاہ تھا اور وہاں کا ماحول کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان 255 ہجری امام کے آمد کی تاریخ ہے، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس حساب سے تقریباً 6 برس کی عمر امامت کے وقت، ظاہری امامت کے وقت امام زمانہ کی ہے، اور یہ کم سنی کی امامت جو ہے اس سے پہلے جو ائمہ آتے رہے، امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد، یہ وہ ائمہ ہیں جو کم عمری میں امام ہوئے، تو لہٰذا پہلے ہی تمہید باندھی گئی تھی کہ امام کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، تو صاحب الامر کا 6 برس کی عمر میں امام ہونا سب سے کم سنی ہے، یہ امامت سب سے کم سنی میں، تو 6 برس کی عمر ہے، اور معتمد عباسی کا زمانہ ہے، اور انتہائی بنی عباس کے عروج کا زمانہ، سیاست کا زمانہ اور سیاست کی ترقی کا زمانہ، امام کی انتہائی نگہداشت جو ہے وہ گھر میں کی جاتی تھی، چونکہ حاکم کی نگاہیں امام پہ لگی ہوئی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ مخبری بہت تھی، جاسوس چھوڑے جاتے تھے کہ گھر کے اندر کی خبریں لے کر آئیں کہ کوئی بچہ یا امام حسن عسکری کا وارث جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت نے چاروں طرف سے جو ہے وہ نماز جنازہ کے معاملات کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، سرکاری طور پہ، اور ان کی نظریں مستقل طور پر امام زمانہ کی تلاش میں تھیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو بچہ نماز پڑھائے گا وہی حسن عسکری کا وارث ہوگا۔ ایسے وقت میں آپ کے چچا سید جعفر کا آنا، اور چونکہ ان کے حکومت سے بھی تعلقات تھے اور وہ ظاہر ہے کہ امام کے فرزند بھی تھے، تو انہوں نے امام زمانہ کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، تدبر سے کام کہ لیا، اپنے آپ کو آگے کیا اور آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ نماز میں مشغول ہو گئے تھے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی 5 برس کا بچہ جو ہے یا 6 برس کا بچہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ ایک تدبیر تھی، یہ ایک تدبیر تھی، یہ ایک حکمت تھی، اور جو چاہنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ جب صفیں مرتب ہو گئیں تو امام زمانہ اپنے حجرے سے نکلے، اور آپ نے آگے آ کے سید جعفر کو پیچھے کیا، اور آپ خود آگے کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ امامت کے فرائض انجام دیے، کیونکہ امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتے ہیں، امام پڑھا سکتا۔ اچھا، پھر یہ کہ اس وقت جو ہے وہ گھر میں
جناب نرجس خاتون ہیں اور امام زمانہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے چچا سید حسن اور سید جعفر موجود تھے. لیکن اس سے پہلے ہی امام حسن عسکری نے امام زمانہ کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا تھا، اور وہ طریقہ صاحب کبریت احمر علامہ باقر بیرجندی کی کتاب جو ہے اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، اور رجال کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ امام حسن عسکری کے حکم پر جناب نرجس خاتون جو ہیں وہ بعد شہادت گھر سے نکلیں، اور آپ کے گھر کے پیچھے دجلہ بہتا تھا. تو اس دجلہ میں ایک کشتی تھی، اور اس کشتی میں ایک بزرگ ان کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ جب وہاں سے باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ ان کے انتظار میں ہیں، اور پھر وہ انہیں کشتی میں سوار کر کے لے گئے، اور حلہ میں تقریباً 20 برس تک امام زمانہ کا قیام رہا. وہ بزرگ جو ہیں وہ حضرت عباس کی اولاد میں تھے جی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ وہ سلسلہ امامت کو ہر عہد میں محفوظ کرے. بے شک. اس لیے جب ہم دونوں سلسلے کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ایک طرف حضرت عباس کی اولاد ہے اور ایک طرف ائمہ کا تسلسل ہے، تو ہر عہد میں اولاد عباس سپر بن کے ہمیں نظر آتی ہے. لہٰذا امام زمانہ کی حفاظت حضرت عباس کی اولاد نے کی، اور جب آپ تقریباً 26 برس کے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آسانی سے کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو پھر وہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو 329 ہجری میں غیبت صغریٰ کا اختتام ہوا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. غیبت صغریٰ کے دوران طریقہ یہ تھا کہ امام حلہ میں مقیم تھے، اور آپ نے اپنے چاہنے والوں سے رابطے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے وکلا بنائے، وکیل، اور وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے اور امام کی طرف سے جو ہے وہ وکالت کا کام سر انجام دیتے تھے. یعنی امام کو کوئی خط پہنچانا ہو، امام کو خمس کی رقم پہنچانی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، تو یہ وکالت کے ذریعے سارا کام ہوتا تھا. دوسرا طریقہ نوابین اربعہ کا تھا. امام نے اپنے 4 نائب مقرر کیے، اور وہ چاروں مختلف وقتوں میں جو ہے آپ کے نائب بن کے رہے، اور جب آخری نائب کا دور ختم ہوتا ہے تو وہیں سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ تقریباً 70 برس کا عرصہ جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا قرار پاتا. یہ اس دور میں جب غیبت صغریٰ تھی اور امام تک یہ سوالات یعنی کہ ان کے چاہنے والوں کے اور یہ سب جاتے تھے اور خمس وکلا جمع کرتے تھے، تو اس وقت کوئی پیشگی تیاری یا پیشگی اطلاع اپنے چاہنے والوں کو، اپنے انصار کو، عوام کو دے دی گئی تھی کہ اب کوئی دور غیبت کبریٰ کی طرف جائے گا؟ کیا ایسا کوئی ہمیں شواہد یا اس کی کوئی ہمیں تفصیل کوئی ملتی ہے؟ یقیناً جو زمانہ گزرا ہے اس میں 70 برس بہت ہوتے ہیں. بے شک. تو 70 برس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 نسلیں آرام سے تیار ہو جاتی ہیں 70 برس میں. تو 70 برس تک سلسلے کا جاری رہنا اور پھر ایک دم سے غیبت کبریٰ کا آنا، تو اس میں یقیناً پہلے سے دیکھیں، جب تصور غیبت مہدی لوگوں کے ذہن میں تھا پہلے سے، اور اتنا زیادہ تھا کہ مختلف ائمہ کے زمانے میں لوگوں نے ائمہ کی اولادوں کو مہدی سمجھا. تصور مہدی ان کے ذہن میں اتنا راسخ ہو چکا تھا احادیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے، کہ وہ اکثر امام کے بیٹوں کو مہدی سمجھتے تھے. جیسے محمد حنفیہ کو بعض لوگوں نے مہدی سمجھا، جب وہ انتقال ہوا تو لوگ سمجھے کہ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اور کوہ رضوی جو ہے یا کوہ رضوا وہاں پر قیام پذیر ہیں اور ظہور کریں گے. تو فرقہ واقفیہ اسی سے بنا ہے. جی.
بالکل اسی طرح امام موسی کاظم کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ امام مہدی ہیں. شہادت کے بعد لوگ سمجھے کہ یہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور ان قریب ظہور کریں گے. تو بہت سے لوگوں کو مہدی ماننا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے تصور تھا کہ بھئی ایک مہدی آئے گا اور اس کی غیبت کا سلسلہ طویل ہوگا. تو یہ جو 12ویں امام ہمارے جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہی مہدی ہیں تو یقیناً ایک فطری طور پر یہ بات ذہن میں تھی کہ انہیں اتنے عرصے تک غیبت میں رہنا ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے اور یہ پردہ غیب سے جو ہے وہ تشریف لے آئے. تو یقیناً یہ بات لوگوں کے ذہن میں رہی ہوگی اور اس زمانے میں فقہا اور محدثین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے. تو اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، ایسی فکر کا پیدا ہونا. اور جب آخری توقیع جو آپ کی جاری ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ بھئی آج کے بعد جو ہمیں دیکھے یا ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور یہیں سے غیبت کبریٰ کا آغاز. تو یہ جو امام نے بات کہی ہے یہ خود ہی غیبت کبریٰ کی دعوت دے رہی ہے. اور امام کا یہ کہنا کہ جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. زیارت اور ہوتی ہے، ملاقات اور ہوتی ہے. بے شک. لہٰذا ملاقات کا دعویٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں واضح الفاظ موجود ہیں، لیکن امام کی زیارت کرنا، امام کا دیدار ہونا یا کسی کا زیارت کی تمنا کرنا اور امام کا اپنا دیدار کرانا یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ سلسلہ ہے اس کا. علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو اس سلسلے میں جاری ہے. ایک سوال آپ کی جانب اور اس سلسلے میں پیش کروں گا کہ امام کا جو پورا یعنی کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب تک جو جاری ہے، امام کی ولادت سے لے کے ہی ان کا تو ایک پردے کا سلسلہ اور غیبت کا ایک دور رہا ہی. امام غیبت کے دور میں جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو کیا مومنین میں کوئی اضطراب پایا جاتا تھا اس وقت، اور وہ ہدایت کا سلسلہ جو تھا وہ انہوں نے کس طرح سے طے کیا کہ ہم ہدایت کو کہاں سے لیں گے؟ یا جب ان کے آخری آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ ان کے جو نوابین میں سے آخری شخص کا انتقال ہوا تو یہ معاملہ طے تھا کہ وہ آخری نائب ہیں اور لوگوں نے اس پہ اکتفا کیا اس معاملے پہ؟ یقیناً ظاہر ہے، جب جو آخری نائب ہیں امام کے جب انہوں نے خود کہا کہ بھئی اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے تو یقیناً ایک امت اپنے امام سے اس طرح سے محروم ہو رہی ہو تو اضطراب تو یقیناً پایا جائے گا، یقیناً پایا جائے گا. لیکن بہرحال ایک مشیت پروردگار تھی اور غیبت میں تو جانا تھا تو لوگوں نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد اپنے لیے یہ ذمہ داری سمجھ لی کہ وہ اپنی نسلوں کو عقائد پہنچاتے رہیں، روایات پہنچاتے رہیں. چونکہ اس زمانے میں مستقل طور پر کتابیں لکھنے کا رواج نہیں شروع ہوا تھا. غیبت کبریٰ میں سب خلاف کام بہت سی کتابیں لکھی گئیں. یقیناً یہ اصول کافی اور یہ علم رجال کی کتابیں اور بہت سی کتابیں جو امام حسن عسکری کے اصحاب اور ان کے جو تابعین تھے ان کے سلسلے میں آتی ہیں. لیکن قوم کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایک پرآشوب زمانے میں جس امام کو دیکھا نہ ہو اور اس کے لیے عقیدہ غیبت مہدی کو مرتب کرنا بنانا یہ ایک بہت ذمہ داری والی بات تھی اور ان بزرگوں نے اس کو محسوس کیا. غیبت پہ کتابیں لکھی گئیں، غیبت طوسی، غیبت نعمانی، غیبت مفید، اس طرح کی، یعنی جس میں صرف غیبت پر احادیث کو جمع کیا گیا. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ تصور غیبت کو ڈیولپ کیا جائے. بے شک. اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا. ہمارے جو علماء نے اس کردار کو ادا کیا وہ انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ان کا احسان ہے اس مذہب پر کہ انہوں نے اس ذخیرہ احادیث کو ہم تک پہنچایا. اور جس طرح سے پہلے مقتل اور مناقب کے عنوان سے کتابیں باقاعدہ لکھی جاتی تھیں یا مصحف مرتب ہوتے تھے قرآن کے، تو انہوں نے غیبت کے نام سے ایک ٹائٹل متعارف کرایا کہ ایک مستقل کتاب غیبت کے عنوان پر. تو پھر جو کتابیں لکھی گئیں وہ آج موجود ہیں ہمارے پاس. بے شک. پروگرام کے پہلے حصے کو آج ہم اسی مقام پہ روکیں گے. اگلے
حصے میں مزید سوالات لے کے علامہ ارتضیٰ عباس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کی امام مہدی کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری تھا، جو پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا. تو بریک کے بعد علامہ کی خدمت میں چند سوالات اور رکھیں گے. 2 شعر پیش خدمت ہیں کہ جلوہ غیبت عیاں ہونے کو ہے، سارا عالم حق نشاں ہونے کو ہے، آنے والا ہے مسیل بوتراب، یہ زمین اب آسماں ہونے کو ہے. علامہ صاحب، سیرت الشہادتین میں اہل سنت عالم نے بہت ایک اہم بات لکھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے کمالات میں ایک کمال ان کا شہادت کا تھا، کہ جو کہ ان کو ان کے نواسوں کے ذریعے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملا، جو کہ ایک سری شہادت اور ایک جلی شہادت دونوں ان کے نواسوں کے ذریعے سے. ایک اور اسی طرح سے پھر کمالات میں ایک کمال ہے کہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استثناء حاصل ہے کہ وہ یہاں سے آسمان پہ بلا لیے گئے اور وہ غیبت میں ایک طریقے سے، اور ان کا سن و سال جو ہے وہ بہت طویل ہے. تو یہ کمال بھی پیغمبر کو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کمال جو ہے حضرت عیسیٰ کا، کیونکہ پیغمبر میں تمام کمالات کو یکجا کرنا یہ مشیت ایزدی ہے. یقیناً جب ہم نے یبن رسول اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرزند رسول نہیں ہے بلکہ وارث صفات رسول بھی ہے. بے شک. کیونکہ ابن کا جو لفظ ہے وہ عربی میں صفات کو بھی ظاہر کرتا ہے. بے شک. جیسے ہمارے یہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مطلبی آدمی کو ابن الوقت کہتے ہیں. بے شک. حالانکہ وقت کا بیٹا نہیں ہے کوئی. بالکل نہیں. مسافر کو ابن سبیل کہتے ہیں. بالکل. قرآن میں بھی ابن سبیل آیا ہے. لہٰذا ابن جو ہے وہ صفت کو ظاہر کرتا ہے. تو ابن رسول جو ہے وہ صفات کو ظاہر کرے گا. تو اب اگر کوئی صفت رسول کی پوشیدہ رہ جائے گی وہ ابن میں نظر آئے گی. بے شک. مثلاً ہم نے رسول کی شجاعت نہیں دیکھی. رسول نے کبھی تلوار، ایک آدھ موقع تو آیا حنین میں، لیکن پیغمبر نے کبھی ماہر شمشیر زن ہونے کی حیثیت سے جو ہے، ماہر شمشیر ہونے کی حیثیت سے اپنا کوئی ایسا پہلو جو ہے وہ، تو امام حسین کی جنگ جو ہے وہ دراصل پیغمبر کی شجاعت کا آئینہ ہے. بالکل. اسی طرح کمالات انبیاء ذات رسول میں جمع ہو گئے، تمام موجودات آپ کی ذات میں یکجا ہو گئے. لیکن غیبت جو حضرت عیسیٰ کے یہاں ہے، حضرت ادریس کے یہاں ہے، حضرت خضر میں ہے، حضرت الیاس میں ہے، تو وہ غیبت جو ہے وہ پیغمبر کو نہیں ملی تھی. امام مہدی کو غیبت دے کر یہ ایک پہلو بھی اللہ نے پورا کر دیا کہ کوئی صفت حبیب کی چھپی نہ رہے. لہٰذا غیبت مہدی دراصل غیبت محمد مصطفیٰ میں منتقل ہو گئی. اور اسی اس میں ذیل میں اب سوال اور یہ معلومات اور معروف بات ہے کہ یہ ایک کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے ان کے نائب کی حیثیت سے جو ہے وہ نماز ادا کریں گے، کیونکہ شریعت محمدی جاری و ساری رہے گی. امام کے ظہور کے جو ہے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں. ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ وہ کہاں سے اپنی آمد کا، یعنی اپنے ظہور کا یا اپنے قیام کا اعلان کریں گے، اور کیا میڈیم ہوگا کہ وہ اپنے مومنین تک یہ بات پہنچائیں گے کہ میں آ گیا ہوں اور اب مجھے تم لوگوں کی دیکھیے علامات میں تو یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ سے آپ تشریف لائیں گے اور خانہ کعبہ اپنی پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف آپ کا ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور دنیا یہ دیکھے گی کہ تبرکات انبیاء، جس میں تابوت سکینہ بھی ہے، جس میں تمام، جیسا کہ قرآن نے کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. تابوت سکینہ وہ یہودیوں کے متبرک اس کی طرف اشارہ ہے آپ کا. تو بالکل وہ اس میں یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، پیغمبر کا امامہ، وہ ساری چیزیں جو تبرکات ہیں کہ جو آپ کے مہدی ہونے کی دلیل ہوں گی، ذوالفقار اور یہ سب، تو یہ لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد آپ
یہ فرمائیں گے کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے نوح کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے. یعنی تمام صفات انبیاء کا آپ نمونہ ہو جائیں گے اور وارث پیغمبر بن کے آئیں گے. اور غیب سے آواز آئے گی کہ جو خدا کی جو بقیت اللہ ہے، جو خدا کی حجت ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے. اور جس کے دل میں تمنا ہوگی آپ کی نصرت کی، اور جو خالص ہوگا اور چن لیا گیا ہوگا، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو آپ تک پہنچ جائے گا. اور خانہ کعبہ سے پھر اس کی جو مختلف علامات ہیں کہ زمین دھس جائے گی، اور پھر یہ آواز مخصوص لوگوں تک ہی پہنچے گی کہ جن میں حب ہوگی، یا یہ عموم پہ آواز آئے گی اور اس میں سے مخصوص لوگ ان تک پہنچیں گے؟ یہ دیکھیں نا، قرآن میں جو اس کی مثال پیش کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم قوم کو اس کے حج کے لیے بلاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو آواز دوں؟ تو یہی خدا نے کہا کہ اس کی پرواہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آواز دو، تمہاری آواز کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی آواز گئی اور لوگوں نے اس آواز کو اپنی زبان میں سنا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم ارواح تک آواز گئی. اور جن لوگوں نے لبیک کہا وہی حاجی ہوتے ہیں، وہی عمرہ کرتے ہیں. بے شک. تو بالکل اسی طرح امام زمانہ کی آمد کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں جائے گی، اور ہر ذی روح ذی حیات اسے اپنی زبان میں سنے گا. اور جہاں سے آپ گزریں گے تو درخت آپ کے سجدے میں گر جائیں گے، زمین اپنے خزانوں کو آپ کے لیے اگل دے گی. اور پھر دنیا یہ دیکھے گی کہ آپ مکے سے چلتے ہوئے جو ہے وہ کوفے تشریف لائیں گے. اور کوفے کا مطلب ہے نجف اشرف. جی. تو وہاں مسجد سہلہ کو آپ اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے. مسجد سہلہ میں امام کا تخت ہوگا، اور وہیں سے سارے لشکر روانہ ہوں گے، وہیں سے احکامات صادر ہوں گے، اور وہیں سے جو ہے وہ پورا انقلاب پوری دنیا میں برپا ہو جائے گا. بہت عمدہ. یہ سوال کے ذیل میں ایک سوال اب مزید آپ کے مختصراً جواب اس کا چاہیں گے، بہت اہم موضوع ہے جبکہ کہ تشنا رہے گا مقصد قربانی حسین، جو اب کہ کربلا برنگ دگر نہ ہو. امام کا ظہور ہوگا تو تاریخ اور تمام ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ کربلا کی جنگ کا ایک دوسرا رخ اور دوسرا پہلو اس مسجد سہلہ سے اور وہاں سے شروع ہوگا، اور وہ امام کی قیادت میں ویسے ہی لشکر آئے گا، اور اب امام جو ہے وہ نیست و نابود کریں گے ظالم کو. اس پہ روشنی آپ کی ڈالنا بہت اہم ہے. دیکھیں، یہ تو رجت کا تصور فلسفہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جس شخص پر دنیا میں ظلم ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا، اور آنے کے بعد جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ چکائے گا. جتنے دشمنان اہل بیت ہیں جنہوں نے شیعان علی پہ ظلم کیے ہیں، ائمہ کو قتل کیا ہے، اولاد ائمہ کو قتل کیا ہے، وہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو مقتول تھے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے. تو دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے گا، اور وہاں پر خدا کا عدل ہوگا، اور اللہ یہ چاہے گا کہ جو مظلوم ہیں وہ اپنی حسرت نکال لیں. اور طریقہ یہ رکھا جائے گا کہ جس طرح سے ظالم نے مظلوم کو قتل کیا ہے اسی طرح مظلوم ظالم کو قتل کرے گا. اس کی مثالیں ہمیں ائمہ کے زمانے میں ملتی ہیں کہ جب امام جعفر صادق کے زمانے میں جو ہے وہ کسی نے مزاحاً یہ کہا کہ تم جو ہے وہ قیامت کے دن جانور کی شکل میں مبعوث کیے جاؤ، اللہ کرے ایسا ہو. تو سامنے والے نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں رجت میں جو ہے وہ جانور کی شکل میں قتل نہیں کرنا چاہتا. یعنی لوگ مزاحاً بھی رجت کا تذکرہ اپنے اس میں کرتے تھے. تو اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، گفتگو طویل ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً جتنے قاتلان حسین ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، اور جتنے اصحاب حسین ہیں وہ بھی دوبارہ آئیں گے، اور قیامت سے پہلے رجت کا یہ مارکہ جو ہے وہ برپا ہوگا، اور ظالم اور مظلوم سامنے ہوں گے. اچھا، امام خود لشکر ایک ترتیب دیں گے، ایسا ہوگا، اور امام جنگ کریں گے باقاعدہ، جس طرح سے کربلا میں ایک لشکر ترتیب دیا گیا تھا، اس میں تعداد 313 کی بیان کی جاتی ہے.
یہ تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 313 ہوں گے تو امام آئیں گے، یا اس لشکر کی تعداد کو جس طرح کہ 72 کا لشکر 313 امام کے خواص ہیں. اچھا. اور لشکر امام کا یقیناً ہوگا، اس کی ہم تعداد کا ہم کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن 313 سے مراد خواص ہیں اور ان کے تذکرے کتابوں میں ہیں. اصحاب کہف ہیں ان میں شامل ہیں، بعض انبیاء کے زمانے کے لوگ ہیں جیسے مومن آل فرعون کے بارے میں ہے. اچھا، بعض عہد رسول کے لوگ ہیں جیسے سلمان فارسی ہیں. اچھا، بعض ایسے لوگ ہیں جیسے مالک اشتر ہیں. تو یہ وہ خاص افراد ہیں. بعض خواتین بھی اس میں شامل ہیں. تقریباً 13 خواتین ایسی ہیں کہ جو دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور امام کے لشکر میں ہوں گی، اور جو خواتین خدمات انجام دیتی ہیں وہ خدمات وہ انجام دیں گی. تو یہ لشکر 313 کا امام کے خواص میں ہے. اور پھر جو اس کے ساتھ اور سپاہی آپ کے ہوں گے ان کی تعداد کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میں مختصر چند سوالات اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مختصر جوابات. کہ روایات میں ملتا ہے کہ کیا عاشور کا دن اور جمعے کا دن ہوگا ان کے ظہور کا؟ جی بالکل، روایات میں یہی ہے کہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی جب امام مہدی تشریف امام مہدی، یعنی کہ اس برس جمعے کے دن جب عاشور ہوگا تو امام کے ظہور کا دن تبھی کا امکان ہے. امام کی اب ولادت کے ذیل میں ایک اور چیز ہے. ہمارے پاس مختصر وقت ہے آپ سے، مگر یہ کہ 2-3 سوالات بہت مختصراً آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں. کہ شب برات کے بالکل متصل، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان، یہ 2 یعنی اسی شب میں شب رات کا ذکر ہے، اور وہ ایک عبادت کی رات ہے، اور اگلا روز امام کی ولادت کا دن ہے. تو اس رات میں جو ایک اب عریضوں کا سلسلہ ہے اور لوگ اپنی حاجات امام تک بھیجتے ہیں، اس کی روایت کب سے ملتی ہے اور یہ سلسلہ کیسے جاری ہوا؟ یہ روایت تو دیکھیں، امام مہدی کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں لوگ آپ کو خط لکھتے تھے، اور خط کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کی شکل میں اور توقیعات کی شکل میں موصول ہوتے تھے، اور وہ سب کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے سارا مواد. تو حسین بن رو کیونکہ آپ کے خاص وکیل تھے، تو جو عریضے کی عبارت ہے وہ حسین بن رو کے نام ہے، اور ان کی طرف سے عریضہ جاتا ہے. تو یہ دراصل امام کو خط لکھنا ہے، امام سے اپنے تعلق کا عریضہ اس لیے کہتے ہیں کہ عرض، اپنی عرضی جو ہے، اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنی باتیں امام سے کی جائے. یہ دیکھیں، یہ ایک محبت کا تعلق ہے، اور یہ عقیدہ مہدی کو پختہ بھی کرتا ہے، امام سے اپنے تعلق کو یقینی بناتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک آپ کو ایک مصروفیت مل جاتی ہے، ایک امام کے قرب کا ایک طریقہ آپ کو مل جاتا ہے کہ بھئی عریضے لکھ کر اور امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں. تو یہ غیبت صغریٰ سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے، اور مومنین جو ہیں وہ پابندی سے اپنے عریضے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا مصلی پانی پر ہوتا ہے اس شب میں، اور آپ مصروف عبادت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں کرامات دیکھی گئیں، اس میں بھی یہی دیکھا گیا کہ جب 2-3 دالانوں کو کراس کر کے آگے گئے اور پردہ ہٹا تو ایک سمندر تھا جس کے اوپر امام کا مصلی بچھا ہوا تھا. کرامات میں یہ بات آتی ہے، مشہور کرامت ہے امام کی. تو اس لیے عریضے پانی میں ڈالے جاتے ہیں. یہ ایک عقیدت کا اظہار ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی عریضہ لکھا جاتا ہے وہ امام تک پہنچتا ہے، اور آپ اسے سنتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں جس کو عریضہ لکھنے والا اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. بے شک. آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو گفتگو کی اختتامی وہ ہے کہ امام یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، اور ایسا ہی یقینی ہے امر کے امام آئیں گے اور وہ اس کائنات کو جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوگی وہ عدل سے بھر دیں گے اور اپنی ایک حکومت عدل کی قائم کریں گے. ان کی شہادت ہوگی تو وہ کس طرح سے کوئی واقعہ، اس کی کوئی چیز، کوئی اس کے بارے میں کوئی اشارہ ملتا ہے، یا اس کا کوئی موقع یا کوئی حدیث یا کوئی قول یا روایت بیان کی گئی ہو؟ تو اس کی روایت یہ ہے کہ امام مہدی کی شہادت ہوگی، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، لیکن تقدیر الہی ظاہر ہے کہ ہر شے میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. تو امام کو کیونکہ شہید ہونا ہے تو ایک یہودی عورت جو ہے وہ رہ جائے گی، اور اس کے بارے میں یہ کہ وہ آپ کو زہر دے گی اور زہر سے آپ کی شہادت ہوگی.
اچھا، رجعت میں جو آئمہ معصومین تشریف لائیں گے، جیسے رسول اللہ ہیں، حضرت علی ہیں، تو ان میں سب سے پہلے امام حسین تشریف لائیں گے، اور امام حسین کے آنے کے بعد امام مہدی کی شہادت ہوگی، اور امام مہدی جو ہے وہ نماز جنازہ، امام حسین امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو غسل و کفن دیں گے، اور رسول کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ روایت ہمارے ہاں تواتر سے موجود ہے، اور رجعت اور ظہور کی روایات کی کتابوں میں یہ نشانی اس کی موجود ہے۔ بہت شکر گزار ہیں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور آج اس پروگرام کا اختتام اس ایک پیغامی شعر کے ساتھ کروں گا کہ جان لیں یہ دعوے داران ولا، جان لیں یہ دعوے داران ولا، اب امتحان عاشقاں ہونے کو ہے۔ بہت ممنون۔